السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. فعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه ما لم يحدث، تقول اللهم اغفر له اللهم اغفر له. رواه البخاری. ابھی آپ کے سامنے بخاری شریف کی ایک چھوٹی سی روایت پڑھی گئی ہے. حدیث کا ترجمہ یہ ہے: سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الملائکۃ تصلی علی احدکم ما دام فی مصلاه الذي صلى فيه. فرشتے تم میں سے ہر ایک شخص کے لیے جو نماز ادا کرتے ہیں ان کے حق میں فرشتے یہ دعا کرتے ہیں: ما دام فی مصلاه الذي صلى فيه. جس جگہ وہ نماز پڑھا ہے، جس جگہ پر وہ نماز پڑھا ہے، جب تک وہ اپنی نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا رہتا ہے فرشتے اس کے لیے دعائے خیر کرتے ہیں، مغفرت کی دعا کرتے ہیں. ما لم یحدث، جب تک کہ آدمی بے وضو نہ ہو جائے. یعنی آدمی نماز پڑھا ہے، نماز پڑھ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھا ہے، ذکر و اذکار کر رہا ہے، جب تک وہ نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا رہے گا اور اس کا وضو سلامت رہے گا تب تک فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے رہتے ہیں. کیا دعا کرتے ہیں؟ اللہم اغفر لہ اللہم اغفر لہ. اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس کو معاف کر دے. فرشتے یہ دعا کرتے ہیں کس کے لیے؟ نمازیوں کے لیے. کون سے نمازی؟ جو نماز پڑھنے کے بعد سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھ کر کے ذکر و اذکار میں لگے رہتے ہیں، بیٹھے رہتے جب تک کہ ان کا وضو سلامت رہے گا. فرشتے ان کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ما لم یؤذی احدا، جب تک کہ وہ کسی کو اذیت نہ پہنچائے، کسی کو تکلیف نہ پہنچائے. المہم یہاں پر ایک فضیلت بیان کی جا رہی ہے، وہ یہ کہ جو آدمی نماز کے بعد جماعت کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے تو فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعا کرتے ہیں. اس حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ جماعت کے بعد ہمیں فوراً اٹھ کے جانا نہیں چاہیے. جانے کو تو ہم جا سکتے، سلام پھیرنے کے بعد امام نے سلام پھیر دیا، نماز مکمل ہو گئی، ہم جانا چاہے جا سکتے، لیکن ایک بہت بڑی فضیلت سے ہم محروم ہو جائیں. فضیلت یہ ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد ہم اپنی جگہ پر بیٹھے رہیں، بیٹھے رہیں، کچھ دیر تک بیٹھے رہیں. اس بیٹھے رہنے کی ہماری شریعت میں بڑی فضیلت بتائی گئی. ابھی جیسا کہ حدیث بتائی گئی کہ فرشتے اس کے حق میں مغفرت کی دعائیں کرتے ہیں. کیا رشتہ ہے ہم سے اور ان سے؟ ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے کہ فرشتے اللہ کی نورانی مخلوق ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دن و رات عبادت کرتے رہتے ہیں، وہ ہمارے حق میں دعا کر رہے ہیں، وہ ہماری مغفرت کے لیے فکر مند ہے، ہماری مغفرت کے لیے دعا کر رہے ہیں. اس سے ہمیں اور آپ کو اس وقت کی قدر و قیمت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد کا جو وقفہ ہوتا ہے، جو نماز پڑھنے کی جگہ پر بیٹھا جاتا ہے، اس کی کیا قیمت ہے. بہت سارے لوگ سلام پھیرنے کے بعد فوراً چلے جاتے ہیں،
وہ تو یہ اس فضیلت سے محروم ہو جاتے ہیں۔ دوسرا ہے کہ عام طور پر نماز کے بعد درس دیا جاتا ہے، وہ درس سے محروم ہو جاتے ہیں، دینی باتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ اور بہت سارے لوگ تو مسجد میں تو رہتے ہیں لیکن بلا وجہ بلا سبب اپنی جگہ چینج کر کے پیچھے چلے جاتے ہیں، غلط ہے۔ ادب یہ ہے، نماز کا طریقہ یہ ہے، حدیث کی جو تعلیم ہے وہ یہ کہ سلام پھیرنے کے بعد اپنی جگہ پر بیٹھے رہے۔ اگر کوئی ایمرجنسی ہے، کوئی مجبوری ہے، کوئی مسئلہ ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن سلام پھیرنے کے بعد ہم پیچھے ہو جائیں، سلام پھیرنے کے بعد ہم ٹیک لگا لیں، سلام پھیرنے کے بعد دیوار پکڑ لیں، یہ مجلس کے آداب کے خلاف ہے۔ اور یہ نماز میں مسجد میں آنے کے بعد نمازی کے لیے جو مشروع طریقہ ہے، جو فضیلت والا طریقہ ہے، وہ یہ کہ آدمی اپنی جگہ پر بیٹھا رہے۔ اس بیٹھے رہنے کا فائدہ کیا ہوگا؟ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بندگی کرتے ہیں، اس بیٹھے رہنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ فرشتے مغفرت کی دعا کرتے ہیں اور فرشتوں کی دعا قبول ہوتی ہے، فرشتوں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، اور فرشتوں کی دعا جب قبول ہوگی تو یہ فرشتے ہمارے حق میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر دے، ان کو بخش دے۔ بخشش کی دعا، مغفرت کی دعا، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ آپ جتنی بھی دعاؤں کی دعائیں دیکھ لیں احادیث میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر دعا میں یہی دعا ہوتی تھی، اللہم اغفر لي، یا اس طرح کے اور الفاظ کہ اللہ بخش دے، گناہوں کو دھل دے، پاک کر دے، ہماری توبہ کو قبول کر لے، ہم پر رحم فرما، ہم کو بخش دے۔ بخشش کی دعا سب سے بڑی ہے، کیونکہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر دے، بخش دے، تو اب سارا مسئلہ ہی حل ہو گیا۔ دنیا کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، آخرت کا بھی مسئلہ حل ہو گیا، برزخ کا بھی مسئلہ حل ہو گیا۔ یعنی مرنے کے بعد کی زندگی ہے، قیامت سے پہلے برزخ کی زندگی کہا جاتا ہے اس کو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو معاف کر دے، بخش دے، یہ سب سے بڑی دعا ہے۔ لہذا اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے، فرشتوں کی اس دعا کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی طریقہ ہے کہ ہم مسجد میں آئے، باجماعت نماز کی پابندی کرے اور سلام پھیرنے کے بعد کچھ وقت مسجد میں اپنی جگہ پر بیٹھے رہے، ذکر و اذکار کی پابندی کرے، دعاؤں کا اہتمام کرے، توبہ استغفار کی پابندی کرے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری توبہ کو جہاں قبول کرے گا، وہی ہمارے حق پہ فرشتے مغفرت کی دعا کریں گے، ان کی بھی دعا کو اللہ تعالیٰ ہمارے حق میں قبول فرمائے گا۔ دعا ہے رب العالمین سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کو، آپ کو، سارے مسلمانوں کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سنت کے مطابق ہم سب کو زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔